اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ میٹرک کرے یا او لیولز کرے تو یہ اس کی اپنی بھی خواہش ہونی چاہیے. جن لوگوں کے ڈی گریڈ آتے ہیں وہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں، وہ بھی اپنی بیوی کو خوش رکھ سکتے ہیں، وہ بھی مطلب فائنینشیلی اسٹیبل ہو سکتے ہیں، وہ بھی اپنے والدین کو راضی رکھ سکتے ہیں. جب ہم بچے کے اوپر ایگزامس کا اتنا پریشر ڈالتے ہیں تو اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر میرا A1 گریڈ نہیں آیا تو میں کچرا ہوں. وہ اپنے آپ کو کچرا سمجھتا ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو کچرا سمجھتے ہوئے زندگی گزاری ہے. جو بچے کرتے ہیں ہوم اسکولنگ ان کے پاس آپشن ہوتا ہے، وہ کیمبرج سے جانا چاہیں، فیڈرل بورڈ سے جانا، ان کے پاس کیا آپشنز ہیں پہلے تو یہ سمجھیں. ان کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ وہ لوکل بورڈ جو ہے اس سے اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں. وہ پرائیویٹلی تمام بورڈز پرائیویٹ رجسٹریشن آفر کرتے ہیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ کسی انٹرنیشنل بورڈ سے اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں. انٹرنیشنل بورڈز بھی بہت سارے موجود ہیں پاکستان میں، اور یہ مڈل ایسٹ میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیمبرج اور برٹش کے کسی بورڈ سے اپنے آپ کو وہ کر لیتے ہیں، رجسٹر کرتے ہیں. پاکستان کے اندر لوکل بورڈز موجود ہیں. تو ایک آپشن یہ ہے کہ وہ کسی لوکل بورڈ سے رجسٹر کر لیں. 4 آپشنز ہیں ان کے پاس. ایک آپشن یہ ہے کہ لوکل بورڈ سے وہ رجسٹر کر لیں. اس کی اپنا کرائٹیریا ہے، وہ کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے. آپ گئے ویب سائٹ پہ گئے یا ان کے آفس گئے، معلومات لی اور اس کی آپ نے اس میں رجسٹر کر لیا، اور اب آپ پرائیویٹلی اپیئر ہو جائے گا آپ کا بچہ، اور وہ یعنی جو سیکنڈری اسکول ہے یا ہائر اسکول ہے وہ اپنا ادھر کرتا چلا جائے گا. یا انٹرنیشنل بورڈ سے اس نے اپیئر کر لیا، ادھر رجسٹر ہو گیا. تیسرا آپشن یہ ہے کہ دونوں میں رجسٹر کر لیا. چوتھا آپشن یہ ہے کہ کسی میں بھی رجسٹر نہیں کیا. اور یہ چاروں آپشنز اپنی جگہ اچھے ہیں. مطلب دیکھیں، ایک آپشن یہ ہے کہ مجھے نہیں کرنا، نہ مجھے او لیول کرنا ہے، نہ مجھے میٹرک کرنا ہے، مجھے بس صحیح ہے، تو یہ آپ اس پہ لازم نہیں کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ میٹرک کرے یا او لیولز کرے تو یہ اس کی اپنی بھی خواہش ہونی چاہیے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب ہائر ایجوکیشن کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ ان کے سامنے آپشنز رکھ دیں. آپ یہ بتائیے کہ بیٹا میری سمجھ میں یہ 4 آپشنز آ رہے ہیں، ایک ہے لوکل بورڈ، ایک ہے انٹرنیشنل بورڈ، تو یا تو اس میں چلے جاؤ یا اس میں چلے جاؤ. اور اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. کیسے پیپر کا پیٹرن ہے اس کو سمجھ لو، کیسے ایگزامس کا کیا فارمیٹ ہے سمجھ لو. ماڈل پیپرز، سیمپل پیپرز بھی موجود ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. لوگ بھی مل جائیں گے معاشرے میں جنہوں نے یہ کیا ہے، جنہوں نے وہ کیا ہے، وہ بھی مل جائیں گے. اچھا، ایک آپشن یہ ہے کہ دونوں کر لو، ایسے بھی لوگ مل جائیں گے. اور ایک آپشن یہ ہے کہ کچھ نہیں کرو، یہ بھی آپشن موجود ہے. اگر تم کچھ نہیں کرو گے تو اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ تمہیں یونیورسٹی کے اندر داخلہ نہیں ملے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری شادی نہیں ہوگی یا تم کما نہیں سکو گے اور تم بہت ہی برے انسان ہوگے اور تم دوزخ میں جاؤ گے، جنت تم پہ حرام ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا. تمہاری شادی بھی ہوگی، تم خوش بھی رہو گے، تم کماؤ گے بھی، تمہاری زندگی بھی ہوگی، تم جنت کو بھی کوالیفائی کر جاؤ گے انشاءاللہ. یہ ساری چیزیں ممکن ہے. تو دنیا تمہارے پاس سے چھن نہیں جائے گی. چیزوں کو اسی جگہ رکھیں جہاں ہیں. بہت سے والدین نے اپنے بچوں کے لیے او لیولز یا میٹرک کا امتحان اور اس میں اچھے نمبر لینا زندگی اور موت کا سوال بنا کر اپنی اولاد کو بتایا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جب وہ میٹرک میں تھے یا کالج کے داخلے کے لیے جا رہے تھے، یعنی یونیورسٹی کے داخلے کے لیے جا رہے تھے، یا اسکول میں کسی اسٹیج پر اپنے فائنل ایگزام کے لیے تیاری کر رہے تھے، تو ان کے والدین نے ان پر اتنا دباؤ ڈالا کہ انہیں یہ لگا کہ اگر میں یہ امتحان میں فیل ہو گیا تو زندگی تاریخ ہے، سب ختم، یہ بند گلی ہے. اب اس میں مطلب یا تو میں نے اس ایگزام میں A گریڈ لانا ہے تو ہی میں جیوں گا، نہیں تو بس پھر زندگی ختم. ایک اور سوال اگر میں آپ سے پوچھوں، اور یہ سوال کا جواب بھی آپ مطلب میں صرف سوچنے کے لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ وہ سوال ہے جس پہ میری بہت بڑی ریسرچ، جو میں نے اس کے اوپر کافی کام کیا تھا. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں جب وہ یعنی اپنی تعلیمی زندگی کے دوران جب وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے، کبھی یہ خواہش ہوئی، اتنے پریشان ہوئے، پڑھائی کا اسٹریس ہوا، اسکول کا اسٹریس ہوا، والدین کی ایکسپیکٹیشنز ہوئیں، کمپٹیشن کا چکر ہوا،
کچھ بھی ایسا مسئلہ یا تو اسکول یا کالج یا گھر یا کوئی پڑھائی کا یا پیئرس کا کوئی پریشر، تو کبھی یہ دل چاہا کہ کاش میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، کبھی یہ دل چاہا کہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں، کبھی یہ خیال آیا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ 3 باتیں ہیں، یا تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، یا گھر چھوڑ کے چلا جاؤں، یا کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، نہ میں ہوتا، نہ یہ مسئلے یا نہ مصیبت ہوتی۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے وطن میں اگر یہ سوال 20 کروڑ لوگوں سے آپ پوچھیں نا، 20 کروڑ لوگوں سے پوچھیں، تقریباً یعنی 80-90% لوگ اسی طرح کی بات کریں گے کہ ہاں ایسا ہی ہوا، میرا دل چاہتا تھا میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں، میرا دل چاہتا تھا اپنے آپ کو مار لوں، میرا دل چاہتا تھا۔ یہ کنڈیشن ہے لوگوں کی۔ تو اتنی تکلیف دہ تعلیم کیوں بنائی ہے؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے ہوم اسکولنگ کی طرف آنے کے لیے، کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد اتنا مینٹل اسٹریس ایکسپیرینس کرے۔ ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن اسٹریس فری ہو۔ اگر کوئی بچہ اچھے نمبر لانے کی جدوجہد میں نفسیاتی مریض بن رہا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اگر کسی بچے کے اسٹریٹ ایز آئے ہیں، آپ دیکھیں اس نے قیمت کیا ادا کی، نفسیاتی طور پہ کمزور ہو گیا، نانی نانا دادی دادا سے دور ہو گیا، اس لیے کہ نانی نانا دادی دادا کے پاس بیٹھتا تو نمبر کیسے لاتا، تو اسے تو ہر وقت پڑھائی کرنی تھی، تو اس بہت بڑی قیمت دی ہے اس نے۔ اتنی بڑی قیمت دے کے جو اے اور A1 گریڈ لے لیا ہے، تو مطلب اے اور A1 گریڈ اگر آسانی سے ملتا ہے تو لے لیں، نہیں تو اتنی مشکل میں اس کو نہ ڈالیں۔ دیکھیں، ایک اللہ کرے کہ کوئی تحریک چلے جس میں کوئی یہ بتائے کہ C گریڈ بھی اچھا ہوتا ہے۔ جیسے وہ ایک برانڈ چلا نا، داغ تو اچھے ہوتے ہیں، ویسے داغ اچھے نہیں ہوتے، لیکن بہرحال وہ ایک کیمپین تھی نا، داغ تو اچھے ہوتے ہیں، تو پرسیپشن آف داغ چینج ہو گیا نا۔ ویسا ہم D گریڈ بھی اچھا ہوتا ہے، C گریڈ بھی اچھا ہوتا ہے، صرف A اور A1 گریڈ ہی نہیں اچھا ہوتا، سب اچھے ہوتے ہیں، مطلب اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ جن لوگوں کے D گریڈ آتے ہیں وہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں، وہ بھی اپنی بیوی کو خوش رکھ سکتے ہیں، وہ بھی مطلب فائنینشیلی اسٹیبل ہو سکتے ہیں، وہ بھی اپنے والدین کو راضی رکھ سکتے ہیں، وہ بھی معاشرے کے اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے نیک اور اچھے اور نفیس انسان ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک ذوق ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں A1 گریڈ کے علاوہ باقی سب کچرا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ انسانوں کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم بچے کے اوپر ایگزامز کا اتنا پریشر ڈالتے ہیں تو اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر میرا A1 گریڈ نہیں آیا تو میں کچرا ہوں، وہ اپنے آپ کو کچرا سمجھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو کچرا سمجھتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔ تعلیمی عمل جو ہے نا، یہ بہت خطرناک، بڑا تکلیف دہ ہے، اس کو ہمیں ریلیکس کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے اسکولنگ کے پریشر سے بچوں کو نجات دلانے کی۔ تو اب یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ کیسے داخلہ ہوگا، کوئی مسئلے کی بات نہیں، داخلہ اس طرح ہو جائے گا، بچہ خود ڈیسائیڈ کرے گا اور وہ آگے یہ داخلہ لے کے آگے چل سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور کر لیتے ہیں، تعلیم کا مقصد اچھے نمبر حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیم کا مقصد یعنی کوئی بھی ٹیچر، اس کا جو ٹیچنگ پروسیس ہے وہ امتحان کا خیال آتے ہی آلودہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب جتنا آپ امتحان کی فکر کر رہے ہیں اتنا آپ علم کے ساتھ وفا نہیں کر پا رہے۔ مطلب اصل پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کے اندر ایک علمی جستجو پیدا کرنی ہے۔ میں نے ایک سوال علماء کرام کی مجلس میں ایک دفعہ پوچھا، اور یہ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ اس طرح کے سوالات میں تو بچوں سے، وہ میں ابھی بچوں کا ایک سوال بتاؤں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے ایک ایسا سیشن کیا جس میں سارے جو ہائی اچیورز تھے، جو سب جو ہیں وہ بہت اچھے نمبر لے کر آئے تھے، ان سب کو جمع، مطلب وہ کسی انسٹیٹیوشن میں جمع ہوئے، انہوں نے کہا بھئی ہمارے انسٹیٹیوشن کی یہ کریم ہے اور یہ سب۔ تو میں نے اسی قسم کے سوالات جو بھی ابھی آپ سے میں نے پوچھے ہیں کہ کتنے بچوں کو کبھی یہ دل چاہا کہ بھئی ہم گھر چھوڑ کے چلے جائیں، اپنے آپ کو ختم کر لیں، کاش پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، تو بڑی تعداد میں بچوں نے یہ باتیں بتائیں۔ پھر میں نے یہ پوچھا کہ نانی نانا دادی دادا سے کس کی اچھی دوستی ہے، تو بچوں نے کہا کہ اس کا تو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، یہ کون لوگ ہیں، ان کو تو ہم جانتے ہی نہیں یہ کون سے لوگ ہیں۔ تو اس جگہ پہ کھڑے ہیں اور اس قیمت کے ساتھ ہم نے دیا ہے۔ اب وہ جو ایگزام میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں ہائر ایجوکیشن ہمیں لینی ہے، لیکن ایگزام کو اب یہ اجازت نہیں دیں
بورڈ کے ایگزام میں رجسٹر ضرور کریں، ٹھیک ہے، آپ اگر آپ نے آگے پڑھنا ہے، اگر آپ نے، کیونکہ یونیورسٹی کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب آپ بورڈ کے امتحان کو کلیئر کریں گے، تو ٹھیک ہے آپ اس کا امتحان دیں. لیکن اب جو اس میں اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو انٹلیکچول پرسوٹ ہے یا آپ جو نالج پرسوٹ ہے، آپ کی جو حصول علم کی جو جد و جہد یا محنت ہے، وہ امتحان کے ساتھ، یعنی امتحان کے بارے میں سوچتے رہنے سے اور امتحان میں کامیاب ہونے کی فکر، یعنی میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، اگر یہ فکر میرے اندر پیدا ہوگی تو میری نفسیاتی بناوٹ کچھ اور ہو جائے گی اور میری علم کے ساتھ وابستگی کچھ اور ہو جائے گی. لیکن اگر مجھے اپنے سوالوں سے محبت ہوگی اور میں یہ سوچوں گا کہ یہ میرے ذہن میں جو سوال پیدا ہوا ہے یا یہ میرے ذہن میں جو کنفیوژن ہے، مجھے اس کو دور کرنا ہے، مجھے کلیئرٹی سیکھ کرنی ہے، مجھے علم حاصل کرنا ہے، تو ایسی صورت میں میری نفسیاتی بناوٹ اور میری علم کے ساتھ تعلق بالکل کچھ اور سطح کا ہوگا. لیکن اگر امتحان کو میں امیجن کیے چلے جا رہا ہوں تو میرا علم کے ساتھ وفاداری اس درجے کی نہیں ہوگی. تو بڑا آدمی کسی بھی معاشرے میں امتحان کی محبت سے پیدا نہیں ہوتا، امتحان کی فکر پیدا ہونے سے بڑا آدمی پیدا نہیں ہوتا، بڑا آدمی علم کی محبت اور علم سے وفاداری کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. تو ایک دفعہ میں علماء کرام کی ایک مجلس میں موجود تھا اور میں نے ویسے ہی ایک سوال، جہاں میں بہت سے سوال کرتا ہوں، میں نے کیا کہ اگر آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، اب دیکھیے نا، علم کا ایک بہت قیمتی، مطلب آپ سمجھیے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، وہ کتنی اس میں سمندر ہے، اس میں جہان معانی، ایک پورا حکمت کے موتی ہیں وہ. تو اگر آپ وہ پڑھ رہے ہیں اور کسی حدیث کو اسٹڈی کرتے ہوئے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث ایگزام میں تو آئے گی ہی نہیں، تو کیا آپ اس حدیث کو پڑھتے رہیں گے یا آپ اس کو سوئچ کر کے دوسری حدیث پہ چلے جائیں گے؟ سوال سمجھ آ رہا ہے میرا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو آپ کے خیال میں کیا جواب ملا ہوگا؟ یہ وہی جواب ہے جو کسی بھی انسان سے ہمارے معاشرے کے، مطلب اگر کوئی بندہ، میں اگر آپ سے کہوں کہ فزکس کا کوئی بہت ہی اہم اصول ہے جس کو جانے بغیر آپ انجینئر تو دور کی بات ہے، ایک اچھی سائنس کے اوپر آپ کی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہوگی، اس کے بارے میں آپ بالفرض آپ نے پڑھنا شروع کیا، تھوڑی دیر کے بعد کسی نے بتایا کہ یہ تو ایگزام میں آنا ہی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو میں بتاؤں کہ غالب کی کوئی بہت ہی خوبصورت سی غزل ہو اور آپ اس کو پڑھ رہے ہوں، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے کہ غالب تو پورا ہی نہیں آئے گا ایگزام میں، غالب پروین شاکر سے ریپلیس ہو گیا ہے کریکلم میں، بہت ہی کوئی بڑے لوگ آ گئے تھے نصاب کے اندر تو انہوں نے ہماری محبت میں ایسے کام کر دی، تو اقبال تو پورا ہی چلا گیا ہے، اس میں کچھ تھوڑی بہت چیزیں رہ گئی ہیں. تو پھر آپ اسے پڑھیں گے کیا؟ آپ کہیں گے یار اقبال کیا بیچتا ہے، اقبال پڑھوں گا تو نمبر کہاں سے لاؤں گا، نمبر چاہیے تو مجھے وہ پڑھنا ہے. تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ بتائیے نا. آپ کا حب علم اور حب نمبر یہ ایک چیز نہیں ہے. فکر یہ والا امتحان، وہ والا امتحان نہیں، یہ والا جو ابھی 3 گھنٹے والا، 3 گھنٹے والے امتحان کی فکر، اور اپنے سوالات کے تسلی بخش جوابات حاصل کرنے کی فکر، جس کو میں کہتا ہوں تلاش حق کی جستجو. اللہ نے ہر بچے کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ وہ پیدائشی طور پر تلاش حق کی جستجو اور تلاش حق کا مشن لے کے آتا ہے دنیا میں، لیکن ہم اسے کہتے ہیں بیٹا یہ کس کام میں لگ گئے، یہ نمبر ہیں، یہ گریڈ ہے، یہ امتحان ہے، یہ او لیول ہے، یہ A1 گریڈ ہے، اس کے بعد اتنی واہ واہ ہوتی ہے، پھر یونیورسٹی میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی اسی طرح حرکتیں کرتے ہیں، پھر جاب میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ساری زندگی اسی طرح، یعنی ایک بونوں کی سی زندگی گزارتے ہیں، بونوں کا سا معاشرہ بنتا ہے اور بس ایک زندگی ایسی چلی جاتی ہے، مطلب ایک غلامی کی ایک نئی قسم دنیا میں ایجاد ہو جاتی ہے اور انسان خوشی خوشی اس غلامی میں چلتا رہتا ہے. تو ایسے کرتے ہیں، تو بچہ آہستہ آہستہ ایسے ہی ہو جاتا ہے، اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے تلاش حق کی جستجو. آپ کسی چھوٹے سے بچے کے اندر دیکھیے گا، اگر اس کے ذہن میں کوئی سوال آ جائے، اور مثال کے طور پر اب چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کسی کے ساتھ ہوا کہ تتلی
بٹر فلائی، وہ تتلی بٹر فلائی ہے، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ آپ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اردو انگلش، تو وہ اگر کسی بچے نے تتلی کو دیکھا اور اس نے آپ سے سوال کر دیا، یا بس وہ تتلی کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا، تتلی کو بھاگ رہا ہے، پکڑ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے اور تتلی ڈھونڈ رہا ہے اور تتلی کے بارے میں ہی جاننا چاہ رہا ہے، کبھی ہوا آپ میں سے کسی کے ساتھ تتلی کے ساتھ ہوا ہو، یا کوئی اور کسی اور چیز کے ساتھ ہوا ہو، کوئی بیٹل اس نے دیکھی ہو اس کے ساتھ ہوا ہو، کوئی اور ایسی چیز اس نے دیکھی ہو اس کے ساتھ ہوا ہو، کوئی وارم ارتھ وارم اس نے دیکھ لیا ہو اس کے ساتھ ہوا ہے ایسا؟ دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس بات پہ راضی کر سکتی ہے کہ چھوڑو یہ سوال نہیں کرتے؟ کتنا کمیٹڈ ہے نا وہ اپنی سیلف انیشیٹڈ انکوائری کے ساتھ، اس کی جو وفاداری ہے وہ کس درجے کی ہے. اس جذبے کو متاثر نہیں کرنا ہے ہوم اسکولنگ کے نام پہ، یہ سمجھنے کی بات ہے. تو یہ جو انشاءاللہ یہ اب ہائر ایجوکیشن کیسے ہوگی اس کا میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. لیکن اگر میرے بچے نے او لیولز کا امتحان دینا ہے اور وہ دینا ہے آج سے 2 سال بعد، تو اس کی پریشانی مطلب آپ نے اس پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ابھی سے اس کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیجئے. جب وہ آئے گا، یعنی بلکہ ٹھیک ہے اگر آپ 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے آپ کچھ سبجیکٹس کے لیے پلان کریں گے، اس سے پہلے نہیں کریں گے. مطلب آپ اس وقت ہوا یہ ہے کہ ایگزام جو ہے نا وہ ایجوکیشن کا آسمان بن گیا ہے. یعنی امتحان مطلب جیسے آسمان سے اوپر نظر نہیں آتا نا، تو امتحان سے اوپر بھی نظر نہیں آتا. تو امتحان کو اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ دینا ہے تو رضامندی سے طے کیا ہو، بچے کے لیے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہو کہ ٹھیک ہے ہم نے او لیولز دینا ہے اس لیے دینا ہے، اور وہ بالکل، اور یہ وہ ریزن ہے جس پہ وہ کنونسڈ ہے، یہ وہ ریزن ہے اگر اس نے او لیول یا کیمبرج دینا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو وہ اس ریزن کو اون بھی کرتا ہے، اس پہ کنونسڈ بھی ہے. لیکن اب ایگزام دینے کو اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے، لیکن ایگزام کو ایجوکیشن کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو نہیں بنایا، الٹیمیٹ گول ایگزام کو بنائے بغیر ایگزام کے لیے تیاری کرنی ہے. یہ ہے وہ حکمت جو ہمیں چاہیے. یعنی ہم ایگزام، ٹھیک ہے وہ ایگزام دینا ہے، صحیح ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، یہ بھی ایک مائل اسٹون ہے اس لیے کہ اب آگے یونیورسٹی میں جانا ہے تو ٹھیک ہے اب امتحان دینا ہے، چلو کوئی بات نہیں، دے دیں گے امتحان. لیکن امتحان سب کچھ بن جائے اور امتحان ہی طے کرے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا، تو یہ امتحان کو یہ ظلم نہ کرنے دیں. آپ کو بہت ساری چیزیں پڑھنی چاہیے، آپ کا نالج کا جو پرسوٹ ہے، تحصیل علم جو ہے وہ براڈ ہونا چاہیے اور وہ بہت اچھا ہونا چاہیے اور اس کے اندر ایک لگن ہونی چاہیے. تو اس کا خیال کریں.